बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेजबान एम ए रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े कानून। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा ताला का शुक्रगुजार हूं जिसने हमें बतौर मुसलमान पैदा किया और मुसलमान घराने में पैदा किया, और हम खुदा ताला की नेमतों का हिसाब भूल गए। हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम पर, हमारे वालिदैन पर रहम फरमाए और हमारी आखिरत की मंजिलें आसान करे और दुनिया में खुशियां नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि अरसा दराज से स्टूडियो से पस पुश्त रहे, बड़ी ही दबंग शख्सियत, क्राइम के मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, आइन और कानून के मामलात को भी बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, बड़ी कदावर शख्सियत। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है खालिद समदानी साहब, चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं और क्राइम पर इनकी बड़ी गिरफ्त। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पंजाब पुलिस पर नाके डाके और फिर पंजाब के लाडले अफसरान, आया इनकी क्या कारकर्दगी और थाना कल्चर का क्या मुंह बोल था, जो आज हमारे सामने सबूत नजर आता है कि शरीफ शहरी थानों का रुख करते हुए 100 मरतबा सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आवाज़े कानून प्रोग्राम में। खालिद समदानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो जी खालिद समदानी साहब, क्या हाल है आपके? सर खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब अपना एम ए रहमान साहब और गयासुद्दीन भट्ट साहब का, जो कि 9C के CEO साहब हैं, और ख़ास तौर पे आप सब टीम का कि काफ़ी कुछ अर्सा मैं ज़रा मसरूफ़ रहा। जी जी। तो मज़ीद अब इंशाअल्लाह ताला हम अपने नाज़रीन को अच्छे अच्छे प्रोग्राम देंगे इस प्लेटफार्म से। तो प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले इस सवाल से करते हैं जी कि समदानी साहब, आज पंजाब पुलिस के रवैयों को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा की तरफ से बहुत से ऐसे इकदाम जिनसे शरीफ शहरियों को फ़ौरन इंसाफ मुहैया हो। तो खालिद समदानी साहब, सबसे पहले मेरा बुनियादी सवाल, साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर चेकिंग के दौरान साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता है, तो बहुत से ऐसे नाके, बहुत से ऐसे पुलिस के जवान जो कि साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो इन नाकों पे उन्हें पकड़ लेते हैं। तो आया आइन और कानून की रूह के हवाले से आप इसके क्या कहेंगे? जी, अपना एम ए रहमान साहब, बात ये है कि मैं सबसे पहले तो इस दाद दूंगा जनाब मोहसिन नकवी साहब जी और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब। साहब, जिस तरीके से इन्होंने थानों का कल्चर को तब्दील किया है और जिस खूबसूरत थाने लाहौर में बनाए हैं ना, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जी जी। एक तो ये बात है, और दूसरा ये बात आ गई कि जो नाके लगते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे पुलिस के हैं, मुजाहिद स्क्वाड, फिर मुतलका थाने के मुख्तलिफ चेकिंग पॉइंट जो बनाए हुए हैं चेकिंग इन्होंने। पॉइंट जो बनाकर और उस पे जो लोगों को पकड़ा जाता है, उनको तंग किया जाता है, ये एक लम्हा फिक्रिया है। उसकी वजह ये है कि अगर कोई साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, अगर वो अपना गलती कर बैठा है तो जाहिर वो एक प्रोसेस से गुजर के आता है। अगर बाहर आता है वो जेल की हवा भी खाता है, वो जजेस के पास पेश होता है, यानी कि मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन उसके बावजूद नाकों पे उनको रोक कर पुलिस थाने में ले जाया जाता है, उनकी तजलील की जाती है और उनसे पैसे लेके उनको छोड़ा जाता है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक किसी भी अफसरान बाला ने इस चीज़ को रोका नहीं, और अभी तक किसी के खिलाफ भी ऐसी इंक्वायरी नहीं हुई और ना ही किसी को सजा दी गई है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है। उसकी वजह ये है, तो समदानी साहब, ये सिर्फ महज उनके लवाकिन को तंग करने के लिए, उनसे पैसे बटोरने के लिए आया, इसके पीछे उनके क्या अज़ाइम होते हैं? सर अज़ाइम क्या होने उनके, सीधी बात है कि ये लोग पैसे लेते हैं उनसे, सिर्फ पैसे लेने के लिए ये रोकते हैं। भाई एक बंदा ठीक है, वो रिकॉर्ड याफ्ता है, तो भाई उसने अब आगे तो नहीं कोई ऐसी वारदात की है, ऐसी हरकत की जिससे उसको रोका जाए। अब रिकॉर्ड याफ्ता होना कोई गुनाह नहीं है।
اگر ریکارڈ یافتہ وہ ہے ٹھیک ہے, آپ چیک کرتے ہیں اس کی, دیکھیں کہ وہ آپ دوبارہ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ہے, آپ اس کو پکڑتے ہیں اور تھانے لے جاتے ہیں, پھر اسے پیسے لیتے ہیں, پھر چھوڑتے ہیں, تو یہی زیادہ. اچھا سمدانی صاحب, یہ تو نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ یافتہ کو گرفتار کر کے اس پہ 4 اگر مقدمات چل رہے ہیں ان میں 40 کا اور اضافہ کر دیتے ہیں مزید؟ یہی تو ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے دیکھیں نا, اگر ایک فرض کریں ایک چور ہے, ڈاکو ہے, اس پہ 392 کا پرچہ ہے, ٹھیک ہے نا, آگے وہ بیچارہ انوسنٹ ہو کے چل رہا ہے, آپ پھر اس کو گھر سے پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا کئی FIR دے دیتے ہیں. یار کیا خدا کو آپ نے جان نہیں دینی؟ یہ ظلم ہے. خدا کے لیے IG پنجاب صاحب سے بھی درخواست کریں گے, جناب محترم محسن نقوی صاحب سے بھی درخواست کریں گے, اور خاص طور پہ ہماری جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, ان سے بھی اپنی درخواست کریں گے کہ میڈم ان چیزوں کو روکا جائے, تھانوں کی طرف تھوڑا توجہ مزید اور آپ کی چاہیے. کیوں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. مذہب صاحب کا ریکارڈ یافتہ کو پکڑ کے ان پہ جھوٹے پرچے کر کے صرف کیا ہے کہ ہماری کارکردگی SP صاحبان کے آگے اچھی ہو جائے, جی ہاں ٹھیک ہے جی, DIG صاحب کے سامنے جو ہے نا ٹھیک ہے جی ہم نے یہ ملزم پکڑے, لیکن یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اچھا کنٹرول ہونا چاہیے. سمدانی صاحب, ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ پنجاب پولیس کے لیے جو سر درد کا باعث بنا ہوا ہے کہ CRO ریکارڈ, جو کہ پنجاب پولیس کے لیے بھی سردردی کا باعث بنا ہوا ہے, اس حوالے سے آپ بطور سینئر کرائم رپورٹرز کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, CRO جو ہے نا, آپ دیکھیں آپ پولیس کی بات کرتا ہوں, جی جی, جو پولیس افسران ہیں بیچارے, جو CRO برانچ میں جب جاتے ہیں ملزم کو لے کے اس کا CRO کرانے کے لیے, وہاں پہ بھی 500 سے 1000 تک پیسے دینے پڑتے ہیں بہت. اور وہ یقین مان اتنا کہ پریشان ہے کہ افسران کہتے ہیں کہ یار ہم اپنی جیبوں سے دیں, پھر وہ ظاہر ہے ملزموں کو تنگ کریں گے, وہ ملزمان سے لے کے پیسے دیں گے, یہ بھی ظلم ہے. میں جناب جو CRO برانچ کے خاص طور پہ جو ڈیل کرتے ہیں افسران بالا, ان سے بھی درخواست کروں گا اپنے طور پہ ایک کمیٹی بنائیں, اپنے طور پہ انٹیروگیشن کریں کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آپ کے جو پولیس بیچارے تھانوں میں سے جاتے ہیں نا CRO کرانے کے لیے, ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ملزم تو بات کی بات ہے نا, آپ کے اپنے محکمے کے بندوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ان سے پیسے لے کے پھر CRO کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ ریکارڈ جو ہے نا مینٹین کرنے کے لیے CRO کے لیے جو ہے نا وہاں بھی ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں گا. صاحب, تھانہ کلچر کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے پہلے بھی جو ہے وہ ماضی کے حکمرانوں نے بھی تھانہ کلچر کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے انقلابی اقدامات کیے, اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو کہ بڑی دبنگ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, انہوں نے بھی تھانہ کلچر کو فروغ دینے کے لیے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کی, بہت سے ایسے اقدامات کیے. مگر آج بھی تھانہ کی سطح پر شریف شہری تھانوں کا رخ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پریشان ہوتے ہیں, اور 100 مرتبہ وہ سوچتے ہیں کہ تھانے جائیں تو یار وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. تو اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور تھانہ کلچر کی سطح پر جو ہے کیا ایسے انقلابی اقدامات کرنے چاہیے حکومت پاکستان کو اور باب اختیارات کو, وزیر اعلیٰ کی پنجاب دبنگ وزیر اعلیٰ کو اور IG پنجاب کو؟ آپ کا نقطہ نظر اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. بالکل آپ نے بجا فرمایا ایم رحمان صاحب کہ IG پنجاب کو چاہیے کہ جو تھانوں میں SHO انسپیکٹرز اور حضرات ہیں, ان میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کون سی اچھی کارکردگی اور کن کی بری کارکردگی ہے. یہ تو کام ہے اسپیشل برانچ اور جو ہے DIB برانچ, ان کا کام ان کی رپورٹ بنا کر اوپر افسران بالا کو دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ابھی بھی پولیس میں بہت اچھے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ سائل کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. چند لوگوں کے لیے ہم ساروں کو برا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر بھی میں خاص طور پہ وزیر اعلیٰ جو ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے, کہ ان کا پھر بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کو, خاص طور پہ جو پنجاب کی پولیس ہے, اس ادارے کو بہت سہولیات دی ہیں, اور میں مزید کہوں گا کہ وہ اس چیز کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے ان میں چیک اور بیلنس ضرور کریں. اچھا سر سمدانی صاحب, ایک بڑا اہم آج کل سوال جو ڈاکٹر انوش مسعود صاحبہ بڑی دبنگ آفیسر تھی, بڑے اچھے اقدامات کر رہی تھی, اور تفتیشی ٹیمیں بھی تشکیل دی جاتی تھی, ان کو چیک اینڈ بیلنس بھی کرتی تھی, تو سر یکدم ان کی ٹرانسفر
تو یہ سر ویسے تو ٹھیک ہے پارٹ آف دا سروس، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ پارٹ آف دا سروس، مگر یہ یکدم ان کو تبدیل کر لینا اور ان کی جگہ پہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا ایس پی نوید صاحب میرے خیال سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل، جی جو میڈم انوش مسعود صاحبہ تھی، ایک دبنگ پولیس آفیسر، جی جی انہوں نے سائلوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، جی جی ان کو بڑی سہولیات دی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کا جو اخلاق بھی تھا وہ اپنے ماتحت کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے جی جی آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ روٹین کے مطابق ان کا تبادلہ ہوا ہے، جی اور جی اب جو ایس ایس پی محمد نویس قریشی صاحب جی آئے جی ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی دبنگ آفیسر ہے، بہت اعلیٰ، یہ بھی انصاف پسند، ہمیشہ کسی سے زیادتی نہیں ہونے دیتے، نہ یہ کسی پریشر میں آتے ہیں، یہ میرٹ کو مد نظر رکھ کے انصاف کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ لاہور میں انویسٹیگیشن میں مزید انوش صاحبہ نے تو بہت اچھا کام کیا تھا نا، یہ ان سے بھی اچھا کام کر کے آپ کو دکھائیں گے، کیوں کہ وہ لاہور کی سائیکی کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اے ایس پی بھی لاہور سے لگے ہیں، ایس پی بھی لاہور بہت میں لگے رہے ہیں، پھر ایس ایس پی آپریشن بھی لاہور لگے رہے ہیں، اور اب ایس ایس پی انویسٹیگیشن آئے ہیں، تو وہ لاہور کی سائیکی کو بڑا سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ پولیس کی رمز کو بھی سمجھتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ انویسٹیگیشن سیل کو بہت مضبوط کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے۔ جی بالکل، یہ تھے خالد صمدانی صاحب، جن کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی اپنا نوید صاحب بڑے ہی دبنگ اور ملزمان کے لیے خوف کی علامت تصور کیے جانے والے ایس ایس پی ہیں، اور امید وابستہ کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ملزمان پر گرفت مضبوط رکھیں گے، اور جرائم اور کرائم کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے اپنے انقلابی اقدامات کریں گے۔ بہت سے وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو ناظرین لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم رحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ